السلام علیکم۔ نیوز ایٹ 4 میں اعظم علی خان یوسف زئی۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز پر نظر ڈالیں گے۔ اہم مسائل سے عوامی توجہ ہٹانے کے لیے بیرون ملکوں کے دورے پر جا رہے ہیں وزیر اعظم مودی۔ وزیر اعظم مودی کے دورے سے قبل کانگریس کی شدید تنقید۔ تمل ناڈو کے شیوکاشی میں پٹاخہ فیکٹری میں دھماکہ، 6 افراد ہلاک، کئی زخمی، 1 کلومیٹر تک سنی گئی دھماکے کی آواز۔ ذات پات اور مذہب کی سیاست ہونے نہیں دیں گے، آر جے ڈی لیڈر تیجسوی یادو کا بیان۔ حکومت بنی تو بہار کو اسکاٹ لینڈ جیسا بنا دیں گے۔ سنگاریڈی فیکٹری دھماکے میں مہلوکین کی تعداد 37 تک پہنچ گئی، 35 افراد زخمی۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے مقام واقعے کا کیا دورہ، ایکس گریشیا کا اعلان۔ یکم جولائی یعنی آج سے ایل پی جی کمرشل سلنڈر کی قیمتوں میں کمی، گھریلو صارفین کو نہیں ملی کوئی راحت۔ اور آج سے پین، ریلوے بینکنگ، کریڈٹ کارڈ اور گاڑیوں سے متعلق اہم تبدیلیاں نافذ۔ دلی میں آج سے پرانی گاڑیوں کو نہیں مل رہا ہے ایندھن، گاڑی ضبط ہونے پر لگے گا بھاری جرمانہ، نگرانی کے لیے 350 ٹیمیں سرگرم۔ مانسون پورے ملک میں سرگرم، کئی ریاستوں میں شدید بارش سے سیلاب جیسے حالات، الرٹ جاری۔ تلنگانہ میں موسمی بارش جاری، کسانوں میں خوشی کی لہر۔ رام چندر راؤ تلنگانہ بی جے پی کے بلا مقابلہ صدر منتخب، ای راجندر، ڈی اروین اور بنڈی سنجے نے داخل نہیں کی تھی نامزدگی۔ ضعیف ماں باپ کی دیکھ بھال نہ رکھنے والے سرکاری ملازمین کی تنخواہ سے 15% رقم کی کٹوتی کی جائے، وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے پیش کی تجویز۔ اسرائیلی فوج کی غزہ پر شدید بمباری جاری، 95 فلسطینی شہید، غزہ جنگ بندی کے دباؤ میں اضافہ، نتن یاہو وائٹ ہاؤس کا کریں گے دورہ۔ امریکی صدر ٹرمپ نے شام پر عائد پابندیاں ہٹانے کا حکم جاری کر دیا، بشار الاسد پر پابندیاں رہیں گی برقرار۔ کانگریس نے وزیر اعظم نریندر مودی کے 5 ممالک کے دورے پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ ملک کو جھنجھوڑ دینے والے اہم مسائل سے نظریں چرا رہے ہیں۔ پارٹی کے سینئر رہنما جنرل سیکرٹری جے رام رمیش نے منگل کو ایک بیان میں کہا، وزیر اعظم ایسے وقت میں ملک سے باہر جا رہے ہیں جبکہ منی پور، پلوامہ حملہ، فوجی مشقوں کی ناکامی، بین الاقوامی معاملات میں ان کی پالیسیوں پر سوالات اٹھ رہے ہیں۔ کانگریس کا الزام ہے کہ وزیر اعظم اس دورے کے ذریعے ملک کے اندرونی صورتحال سے توجہ ہٹانا چاہتے ہیں۔ جے رام رمیش نے ایکس پر بھی پوسٹ کیا اور لکھا، جب حالات مشکل ہوتے ہیں تو یہ سپر پریمیم فرینکو اینڈ فلائر لیڈر ملک چھوڑنے کا راستہ اپناتا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی 2 جولائی سے 8 روز کے دورے پر بیرون ممالک روانہ ہو رہے ہیں، جہاں وہ برکس سربراہی اجلاس میں شرکت کریں گے اور گلوبل ساؤتھ کے کئی ممالک کے ساتھ تعلقات مضبوط کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ پارٹی لیڈر گوپال رائے نے گجرات ضمنی انتخابات کے نتائج پر رد عمل دیا۔ گوپال رائے کا کہنا تھا کہ ایک طویل عرصے سے بی جے پی نے پورے گجرات میں خوف اور بدعنوانی قائم کر رکھی تھی۔ ریاست کے عوام بے چین ہیں۔ انتخابی نتائج نے یہ پیغام دیا ہے کہ اگر تمام لوگ متحد ہو جائیں تو اسے بدلا جا سکتا ہے۔ دیکھیے، پورے گجرات کے اندر جس طرح سے پچھلے لمبے سمے سے بھارتی جنتا پارٹی بھے اور بھرشٹاچار کا شاسن کر رہی ہے، لوگوں میں بے چینی ہے۔
लेकिन डर के मारे लोगों को लगता है बदलाव कैसे होगा। विसावदर के चुनाव ने एक बड़ा संदेश दिया है। चुनाव तो एक विधानसभा में उपचुनाव था, लेकिन जिस तरह से विसावदर के लोगों ने एकजुट होकर के, हर समाज के लोगों ने, भाजपा के कैंडिडेट का नहीं, पूरी सरकार का, पूरी भाजपा के संगठन का, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रदेश मंत्री, सारे विधायक, सांसद, सारे चेयरमैन, 294 बूथ हैं विसावदर में, छप्पे छप्पे पर जिस तरह से पैसा, दारू, सब कुछ लगा दिया। उसके बाद विसावदर के लोगों ने संदेश दिया कि अगर हम सब पूरे गुजरात वाले एकजुट हो जाएं तो इस भय और भ्रष्टाचार का शासन बदला जा सकता है। इस संदेश को आम आदमी पार्टी पूरे गुजरात के अंदर लेकर के जाने की तैयारी कर रही है। तमिलनाडु के शिवकाशी में एक पटाखा फैक्ट्री में जबरदस्त धमाका हुआ। हादसे में 6 लोगों की मौत की खबर है, जबकि कई मुलाजिम जख्मी हो गए हैं। जाए वक़्क़ों पर राहत और बचाव का काम जारी है। एम्बुलेंस समेत हंगामी खिदमात की टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक धमाका उस वक्त हुआ जब मुलाजिम पटाखा बनाने के अमल में केमिकल्स के साथ काम कर रहे थे। तेज़ धमाके की आवाज़ 1 किलोमीटर से ज़ायद दूर तक सुनाई दी गई और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में फैक्ट्री से धुएं का गुब्बार निकलते हुए देखा। बताया जाता है कि धमाके के बाद वहां मौजूद लोगों में चीखो पुकार मच गई और इधर उधर भागने लगे लोग। हादसे में कई दीगर मुलाजिम संगीन तौर से जख्मी हुए हैं। जख्मियों को शिवकाशी सरकारी हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया है। इलाज जारी है। बिहार में इस साल होने वाले असेंबली इंतखाबात को लेकर सियासी सरगर्मियां काफ़ी तेज़ हो चुकी हैं। साबिक़ नायब वज़ीर आला और आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव भी मुसलसल इंतखाबी मुहिम में मसरूफ़ हैं। अवाम के दरमियान पार्टी और इत्तेहाद का विजन पेश कर रहे हैं। एक इंटरव्यू के दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि वज़ीर आला ओहदे के लिए अपनी दावेदारी वो पेश करते हैं। उनकी हुकूमत बनने पर बिहार में तरक्की की हवा लहर होगी और इसे स्कॉटलैंड जैसे शहर के तौर पर बनाया जाएगा। तेजस्वी यादव ने बिहार की मौजूदा हुकूमत पर जुमलेबाजी का इल्ज़ाम लगाते हुए गुज़िश्ता 11 बरसों में बिहार की तरक्की में कमी को लेकर मरकज़ पर तनकीद की। उन्होंने अपनी मुद्दत कार में 5 लाख से ज़्यादा सरकारी नौकरियां देने, दीगर तरक्याती कामों का भी जिक्र किया। तेजस्वी यादव ने दावा किया वो वज़ीर आला ओहदे का चेहरा है और इंडिया इत्तेहाद में इस बात पर इत्तेफाक कायम हो चुका है। बिहार में हमारी हुकूमत बनने वाली है। हमारी हुकूमत बनी तो हम रियासत को स्कॉटलैंड बना देंगे। बीजेपी रहनुमा सब चिंटू हैं। ये लोग नमाजवाद और मौलाना स्क्रिप्ट की बात करते हैं। बिहार में ज़ात पात मज़हब की सियासत नहीं होने देंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में गोरखनाथ आयुष यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह अंजाम दिया है। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल भी मौजूद थे और इस मौके पर वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने खिताब करते हुए कहा कि आज पूरे खित्ते के लिए एक तारीखी दिन है। सदर जमहूरिया ने गुरु गोरखनाथ आयुष यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह अंजाम दिया। 2014 के बाद हिंदुस्तान हेल्थ केयर में खिदमात को आलमी सतह पर तस्लीम किया गया है। आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी समेत दीगर पैथीज़ को जोड़ने के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के वो शुक्रगुजार हैं। मॉनसून के पूरे मुल्क में पहुंचने के बाद बारिशों से कई मकामात पर आम जिंदगी दरहम बरहम हो गई। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और उड़ीसा समेत कई रियासतों में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई। हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात ने मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा में सैलाब के खतरे का अलर्ट भी जारी किया है। इस बीच उत्तराखंड के दरियाए अलकनंदा के पानी की सतह में ज़बरदस्त इजाफा देखा जा रहा है। इलाके के छोटे मंदिरों और रुद्रप्रयाग में शिवजी की एक मूर्ति गरकाब होती नजर आई है। महकमे के डायरेक्टर ने एक लाइन बताया जा रहा है कि ऑनलाइन प्रेस ब्रीफिंग में कहा, उत्तराखंड और हरियाणा में अच्छी बारिश होने की उम्मीद है। शुमाल मशरक़ी के बड़े हिस्सों, मशरक़ी हिंद के कई इलाकों, जुनूबी जज़ीरा नुमा के कुछ हिस्सों में बारिश मामूल से कम रहने का भी इम्कान है। शुमाल मशरिक़, शुमाल मगरिब, मशरिक़ और जुनूबी जज़ीरा नुमा के कुछ हिस्सों में मामूल से ज़्यादा दर्जे हरारत देखने को मिल सकती है। मशरक़ी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, विदर्भ और तेलंगाना के आसपास के इलाके, गुजरात, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में शदीद बारिश भी हो सकती है। आरजेडी लीडर मनोज झा ने बीएमसी के एडिशनल कमिश्नर
रत्नाकर साहू पर हमले पर रद्द अमल दिया। उनका कहना है कि इस तरह की कोई भी खबर किसी भी रियासत से सामने आए उसे हम अनारकी कहेंगे। मनोज झा का कहना है, मुझे ये देखना है कि वज़ीर आज़म मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह इसे जंगल राज समझते हैं या नहीं। साबिक एमएलसी रामचंद्र राव मंगल के रोज़ बिला मुकाबला बीजेपी तेलंगाना के सदर मुंतखब हो गए। मरकज़ी वज़ीर शोभा ने यह ऐलान किया है। मरकज़ी वज़ीर पार्टी के दाखिली इंतखाबात के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के फ़राइज़ अंजाम दे रही थीं। रामचंद्र राव की इंतखाबी जीत पीर को सामने आने वाली गैर मुतवक्को सियासी पेशरफ्त के बाद अमल में आई। बीजेपी की कौमी क़यादत की हिदायत पर उन्होंने सदारत के लिए 2 सीटों पर नामजदगी दाखिल की थी। MPE बताया जा रहा है कि राजेंद्र राजेंद्र, धर्मापुरी अरविंद और बंडी संजय ने नामजदगी दाखिल नहीं की। ये तमाम लीडरान पहले दौर में शामिल बताए गए थे। अरकान कौंसिल की मतलूबा तायद हासिल न होने के बाद गोशा महल का रुकन असम्बली की नामजदगी मुस्तरद कर दी गई। दीगर कोई दुरुस्त उम्मीदवार न होने के बाद रामचंद्र राव वाहिद उम्मीदवार के तौर पर सामने आए। मंगल की दोपहर बाज़ाब्ता तौर पर रियासती सदर मुंतखब करार दिए गए। वो अब मरकज़ी वज़ीर जी किशन रेड्डी की जगह तेलंगाना बीजेपी की क़यादत संभालेंगे। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने आज सिगाची फार्मा फैक्ट्री में रिएक्टर धमाके के महलूकीन के पसमानदगान के लिए 1 लाख रुपये फ़ीकस फौरी माली इमदाद का ऐलान किया, जबकि ज़ख्मी मजदूरों को 50,000 रुपये माली इमदाद का ऐलान किया है। उन्होंने जाए हादसे के मुआयने के दौरान अहदेदारों से कहा कि यह रकम एक्सग्रेशिया यानी मुआवजा नहीं है बल्कि फौरी राहत है। साथ ही उन्होंने महलूकीन के पसमानदगान के लिए जुमला 1 करोड़ रुपये के एक्सग्रेशिया का ऐलान भी किया। रेवंत रेड्डी ने हिदायत दी कि तमाम ज़ख्मियों का इलाज हुकूमत के खर्च पर किया जाए। महलूक अफराद के बच्चों को सरकारी रिहायशी स्कूलों में दाखिला दिया जाए। वज़ीर आला के साथ वज़ीर मेहनत जी विवेक वेंकटस्वामी और वज़ीर सेहत दामोदर राजा नरसिम्हा और वज़ीर सनअत डी श्रीधर बाबू भी मौजूद थे। దీనికి సంబంధించి చనిపోయిన కుటుంబాలకు ₹1 కోటి నష్టపరిహారం ఇప్పించాలి పరిశ్రమ వాళ్ళతో మాట్లాడి ప్రభుత్వం వైపు నుంచి పరిశ్రమ వైపు నుంచి చనిపోయిన కుటుంబాలకు ₹1 కోటి నష్టపరిహారం ఇవ్వాలి అని చెప్పి నేను ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది। ఆదేశాల ప్రకారం మా మంత్రులు పరిశ్రమ యజమానులతో మాట్లాడి ప్రభుత్వం వైపు నుంచి సహకారం తీసుకొని तेलंगाना के वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने आरटीसी बसों में टिकटों की डिजिटल अदायगी पर इजहार ख्याल किया है। पूनम प्रभाकर का कहना था कि हुकूमत रियासत भर में आरटीसी बसों में टिकटों के लिए डिजिटल अदायगी का तरीक़ा मुतारिफ़ करवा रही है। डिजिटल अदायगी के लिए एक नई मिशनरी भी लाई जा रही है। बीआरएस लीडर और कौंसिल के कविता ने पठानचीरू के एक अस्पताल का दौरा करते हुए सिगाची फार्मा इंडस्ट्रीज़ के ज़ख्मियों की इयादत की है। उन्होंने ज़ख्मियों और उनके अहल खाना से मुलाकात करते हुए हर मुमकिन मदद का तयक़ुन दिया। इस मौके पर पार्टी के दीगर लीडरान भी मौजूद थे। तेलंगाना में हवा के कम दबाव के असरात के सबब रियासत भर में बारिशें ज़ोर पकड़ रही हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक निज़ामाबाद, मेदक, संगारेड्डी, वकाराबाद, निर्मल, जगतियाल, पेद्दापल्ली, करीमनगर, हनमकुंडा, वरंगल और महबूबाबाद, खम्मम, जंगौ, यदाद्री, सिद्दीपेट, राजन्ना, सिरसिल्ला, नारायणपेट, मिर्चल जैसे अजला में दरमियानी से शदीद बारिशें होने का इम्कान है। रियासत भर में आसमान पर घने बादल छा जाने से मौसम खुशगवार हो चुका है। कई इलाकों में गुज़िश्ता रात से ही मुसलसल बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात का कहना है कि हैदराबाद, रंगारेड्डी समेत दीगर इलाकों नलगुंडा और सूर्यापेट अजला में हल्की से दरमियानी बारिशें मुतवक्को है। बारिश की सूरत हाल से किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई है। फसलों को बारिश की सख्त ज़रूरत थी, लेकिन शहरी इलाकों में ख़ासतौर पर हैदराबाद में मुलाजमत पेशा अफराद को आमदोरफ्त में काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने आज सुबह संगारेड्डी फैक्ट्री का दौरा किया। मुतालिका हुक्काम से रेस्क्यू ऑपरेशन और हादसे की तफसीलात से वाकफियत हासिल की। इस मौके पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के हमरा रियासती वज़रा और दीगर कायदीन भी मौजूद थे। तेलंगाना में ज़ईफ़ माँ बाप की देखभाल और ख्याल न रखने वाले सरकारी मुलाजमीन की अब खैर नहीं है। हुकूमत ने माँ बाप की अच्छी तरह से देखभाल और ख्याल न रखने वाले सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह से 15% रकम की कटौती करते हुए
اس رقم کو ماں باپ کے اکاؤنٹ میں ہر ماہ جمع کرنے کی تجویز پیش کی ہے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے وزراء اور اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ ایک اجلاس میں کہا، ملازمت کرنے والے کئی افراد اپنے والدین کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں، ایسے میں ضعیف والدین کی مدد کے لیے حکومت کو آگے آنا چاہیے۔ تلنگانہ کے سنگاریڈی ضلع کے پاشمالائرم صنعتی علاقے کے ایک فیکٹری میں گزشتہ روز پیش آئے خوفناک دھماکے میں مرنے والوں کی تعداد 37 ہو گئی، 35 افراد دیگر زخمی ہیں، 11 کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے، 27 افراد لاپتہ ہیں اور ان کی تلاش جاری ہے، بچاؤ کارروائیاں بھی جاری ہیں۔ سنگاریڈی کے ضلع کلکٹر نے کہا کہ ہلاکتوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے کیونکہ کچھ زخمیوں کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ تو تلنگانہ کے ضلع سنگاریڈی کے صنعتی علاقے میں ایک فارماسیوٹیکل کمپنی میں دھماکہ ہوا تھا اور اس میں فیکٹری کے ملبے کو ہٹانے کا کام جاری ہے۔ پولیس کے ایک اعلیٰ عہدیدار کا کہنا ہے کہ ملبہ ہٹانے کے دوران مزید لاشیں برآمد ہوئی ہیں، جس کے بعد ہلاکتوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ کانگریس لیڈر ڈگ وجے سنگھ کا کہنا ہے کہ ایمرجنسی کے 50 سالہ تکمیل پر مرکزی حکومت کے اہلکار ریاستوں کو مکتوبات لکھتے ہوئے پورے ایک سال کے لیے ایمرجنسی کے خلاف پروگرام منعقد کرنے کی ہدایت دے رہے ہیں اور یہ قابل اعتراض ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی مرکزی حکومت نے اپنے سیاسی ایجنڈے کو حکومت کا ایجنڈا بنا لیا ہو۔ وزیر اعظم نریندر مودی 7 جولائی کو برکس سربراہی اجلاس میں شرکت کریں گے اور ہندوستان کی صدارت سنبھالیں گے۔ وزیر اعظم مودی 2 جولائی سے 9 جولائی تک گھانا، ارجنٹینا، برازیل، نیمیبیا کا بھی دورہ کریں گے۔ گھانا، نیمیبیا اور پارلیمنٹ کے غیر ملکی اجلاسوں سے بھی وہ خطاب کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہیں بعض ممالک کی جانب سے اعلیٰ ترین سول اعزاز سے بھی نوازے جانے کا امکان ہے۔ مرکزی وزیر ستیش چندر دوبے نے کانوں کا دورہ کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہاں ورکرز اور عہدیداروں کے درمیان تال میل اچھا ہے۔ کان کنی کے علاقے میں سب سے بڑا مسئلہ نقل مکانی ہے اور اس معاملے میں اپنا تعاون فراہم کر رہی ہے ریاستی حکومتیں۔ اگر نقل مکانی مطلوبہ وقت تک نہیں ہوتی ہے تو اس کا اثر پیداوار پر بھی پڑے گا۔ دلی کے ایل جی وی کمار سکسینہ کمشنر آف پولیس سنجے اروڑا کے ہمراہ دلی میں کمشنریٹ ڈے پریڈ کا جائزہ لیا ہے۔ انہوں نے نیو پولیس لائنز میں پریڈ میں شرکت کی۔ پنجاب بھٹنڈا کے ڈپٹی کمشنر شوکت احمد پارے کا کہنا ہے ہاسپٹل کی رقم کی چوری کی شکایت ملنے کے بعد جانچ کے دوران 2 افراد کو معطل کیا گیا ہے، ایک SMO کا تبادلہ عمل میں لایا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ دراصل یہ ایمبولینس کے پیٹرول کے لیے مختص کردہ فنڈز کی چوری کا معاملہ تھا۔ 1 جولائی سے تیل کمپنیوں نے LPG صارفین کو کچھ حد تک ریلیف دیا ہے، لیکن یہ ریلیف صرف کمرشل سلنڈر استعمال کرنے والوں کو ہی ملا ہے۔ گھریلو صارفین کے لیے قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی، جس سے عام گھرانوں کو مایوسی ہوئی۔ آئل مارکیٹنگ کمپنیوں نے 19 کلو گرام والے کمرشل LPG سلنڈر کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کیا ہے، جو 1 جولائی 2025 سے نافذ ہو گیا ہے۔ دارالحکومت دلی میں عمر پوری کر چکے یعنی مدت کار پوری کر چکے گاڑیوں کو لے کر CAQM کے حکم کے بعد محکمہ ٹرانسپورٹ ایسی گاڑیوں کو پکڑنے کے لیے مستعد ہو گئی ہے۔ منگل سے 15 سال پرانی پیٹرول اور 10 سال پرانی ڈیزل گاڑیوں کو ایندھن نہیں مل رہا ہے اور محکمہ نے جاری کیا ہے حکم کہ سبھی پیٹرول پمپوں پر ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں۔ محکمہ ٹرانسپورٹ اور ٹریفک پولیس اور دلی میونسپل کارپوریشن کی علیحدہ 350 ٹیمیں تعینات کی گئی ہیں۔ ملک میں 1 جولائی 2025 یعنی آج سے کئی اہم مالیاتی، بینکاری، ضابطہ جاتی تبدیلیاں نافذ ہو چکی ہیں۔ اثرات براہ راست عوام کی جیب، سفری سہولیات اور روزمرہ لین دین پر مرتب ہو رہے ہیں۔ یہ تبدیلیاں مرکزی وزارتوں، سرکاری محکموں، نجی مالیاتی اداروں کے فیصلوں کے تحت عمل میں آئی ہیں، جن میں پین کارڈ، ریلوے کرایہ، بینکنگ سروسز، کریڈٹ کارڈ فیس اور دلی میں گاڑیوں سے متعلق سخت اصول شامل ہیں۔ مرکزی براہ راست ٹیکس بورڈ نے پین کارڈ کے اجرا سے متعلق نئے ضوابط نافذ کرتے ہوئے واضح کر دیا ہے کہ اب نیا پین کارڈ بنوانے کے لیے آدھار کارڈ کی تصدیق لازمی ہوگی۔ ادھر SBI کارڈ نے اعلان کیا ہے کہ 15 جولائی سے اس کے بعض پریمیم کارڈ جیسے ایلیٹ،
مائلز ایلیٹ اور مائلز پرائم پر فراہم کیا جانے والا 1 کروڑ روپے کا حادثاتی بیمہ ختم کر دیا جائے گا۔ اسی طرح پرائم اور پلس کارڈز پر دیے جانے والے 50 لاکھ روپے کے بیمے کو بھی فوائد واپس لے لیے گئے ہیں۔ HDFC بینک نے بھی کریڈٹ کارڈ استعمال پر نئی فیسیں نافذ کی ہیں۔ اب اگر کوئی صارف ہر ماہ 10,000 روپے سے زیادہ گیمز پر خرچ کرتا ہے، 50,000 روپے سے زیادہ یوٹیلیٹی بل ادا کرتا ہے، 10,000 روپے سے زیادہ رقم والیٹ میں ری لوڈ کرتا ہے، تو ان تمام لین دین پر 1% چارج لیا جائے گا۔ ادھر ریلوے نے 1 جولائی سے یعنی آج سے AC اور نان AC دونوں کلاسز کے کرایوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ AC کلاس کا کرایہ 2 پیسے فی کلومیٹر جبکہ نان AC کلاس کا کرایہ 1 پیسہ فی کلومیٹر بڑھا دیا گیا ہے۔ ہر کلاس میں دستیاب جملہ سیٹوں کا صرف 25% حصہ ہی ویٹنگ لسٹ کے لیے مختص کیا جائے گا۔ اور ایک اور اہم تبدیلی یہ ہے کہ تتکال ٹکٹ کی بکنگ اب صرف انہی کسٹمرز کو دستیاب ہوگی جن کا IRCTC اکاؤنٹ آدھار سے منسلک ہوگا۔ 15 جولائی سے ٹکٹ بک کرتے وقت آدھار سے جڑے موبائل نمبر پر بھیجا گیا OTP درج کرنا ضروری ہوگا۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے شام پر عائد کئی اہم اقتصادی پابندیاں ختم کرنے کے لیے ایک نئے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ فیصلہ شام میں قیام امن اور استحکام کی حمایت کے لیے کیا گیا ہے، اور وائٹ ہاؤس کی آفیشیل ویب سائٹ پر جاری تفصیل کے مطابق اس نئے حکم کے تحت شام پر کئی پابندیوں کا خاتمہ کیا گیا ہے، تاہم سابق صدر بشار الاسد اور ان کی حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں پر عائد ذاتی پابندیاں بدستور نافذ رہیں گی۔ غزہ میں جاری اسرائیلی بمباری سے ایک اور فلسطینی صحافی اسماعیل ابو حطاب شہید ہو گئے ہیں، اور اسرائیلی فوج نے گزشتہ روز ایک کیفے پر حملہ کیا تھا جس میں غزہ کے بے گھر لوگ پناہ لیے ہوئے تھے۔ کیفے پر بمباری سے 21 فلسطینی شہید ہوئے اور فلسطینی فلم ساز، ڈائریکٹر اور صحافی اسماعیل ابو حطاب بھی شہید ہونے والوں میں شامل ہیں۔ ایران کے ساتھ حالیہ فضائی تنازع کے بعد امریکہ نے اسرائیل کو $510 ملین یعنی 51 کروڑ کے ہتھیار فراہم کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے 30 جون 2025 کو اعلان کیا کہ وہ اسرائیل کو جدید بم گائیڈنس کٹس اور دیگر فوجی ساز و سامان فراہم کرے گا۔ امریکی ڈیفنس سیکورٹی کوآپریشن ایجنسی کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ ہتھیار اسرائیل کو اپنی سرحدوں، اہم بنیادی ڈھانچے اور گنجان آباد علاقوں کی حفاظت کے قابل بنائیں گے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ اسرائیل کی سلامتی امریکی قومی مفادات کے لیے بھی اہم ہے اور امریکہ اسرائیل کو مضبوط اور خود مختار دفاعی صلاحیت فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان پنجاب کے مختلف شہروں میں منگل کی صبح زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ پاکستان پنجاب کے دارالحکومت لاہور سمیت قصور، اوکاڑا، شیخوپورہ میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت 4.4 ریکارڈ کی گئی ہے جبکہ گہرائی 12 کلومیٹر تھی، اور اس زلزلے کے جھٹکوں کے بعد لوگ خوفزدہ ہو گئے تھے۔ لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں اور دفاتر سے باہر نکل آئے تھے۔ اسرائیلی افواج کی جانب سے غزہ پر شدید بمباری کا سلسلہ جاری ہے جس میں مزید 95 فلسطینی شہید ہو گئے۔ غزہ کی پٹی میں اسرائیلی افواج نے کئی علاقوں پر شدید بمباری کی، نتیجے میں کم سے کم 95 فلسطینی شہید ہو گئے۔ شہداء میں وہ افراد بھی شامل ہیں جو امداد کے حصول کے لیے کھڑے تھے، جبکہ ایک ہجوم سے بھرے ہاسپٹل کو بھی نشانہ بنایا گیا تھا۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو اگلے ہفتے صدر ڈونالڈ ٹرمپ سے ملاقات کے لیے وائٹ ہاؤس کا دورہ کریں گے کیونکہ غزہ جنگ بندی کے لیے واشنگٹن کی طرف سے دباؤ بڑھ رہا ہے۔ یہ بات ایک امریکی اہلکار نے بتائی، اور ٹرمپ کے اقتدار میں واپس آنے کے بعد نتنیاہو 7 جولائی کو امریکہ کا تیسرا دورہ کر رہے ہیں۔ یہ دورہ ٹرمپ کے یہ کہنے کے بعد ہو رہا ہے کہ وہ جنگ زدہ فلسطینی علاقے میں ایک ہفتے کے اندر جنگ بندی کی امید رکھتے ہیں۔ آخر میں ہیڈ لائنز ایک مرتبہ پھر۔ اہم مسائل سے عوامی توجہ ہٹانے کے لیے بیرون ملکوں کے دورے پر جا رہے ہیں وزیر اعظم مودی۔ وزیر اعظم کے دورے سے قبل کانگریس کی شدید تنقید۔ تمل ناڈو کے شیوکاشی میں پٹاخہ فیکٹری میں دھماکہ، 6 افراد ہلاک، کئی زخمی، 1 کلومیٹر تک سنی گئی دھماکے کی آواز۔ ذات پات اور مذہب کی سیاست نہیں ہونے دیں گے، RJD لیڈر تیجسوی یادو کا بیان۔ حکومت بنی تو بہار کو اسکاٹ لینڈ جیسا بنا دیں گے۔
سنگاریڈی فیکٹری دھماکے میں مہلوکین کی تعداد 37 تک پہنچ گئی، 35 افراد زخمی۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے مقام واقعے کا کیا دورہ، ایکس گریشیا کا اعلان۔ یکم جولائی یعنی آج سے ایل پی جی کمرشل سلنڈر کی قیمتوں میں کمی، گھریلو صارفین کو نہیں ملی کوئی راحت۔ اور آج سے پین، ریلوے، بینکنگ، کریڈٹ کارڈ اور گاڑیوں سے متعلق اہم تبدیلیاں نافذ، عوام پر پڑے گا اثر۔ دلی میں آج سے پرانی گاڑیوں کو نہیں مل رہا ہے ایندھن، گاڑی ضبط ہونے پر لگے گا بھاری جرمانہ، نگرانی کے لیے 350 ٹیمیں سرگرم۔ مونسون پورے ملک میں سرگرم، کئی ریاستوں میں شدید بارش سے سیلابی صورتحال، الرٹ جاری، تلنگانہ میں موسمی بارش جاری، کسانوں میں خوشی کی لہر۔ رام چندر راؤ تلنگانہ بی جے پی کے بلا مقابلہ صدر منتخب، ای راجندر، ڈی اروند، بنڈی سنجے نے داخل نہیں کی تھی نامزدگی۔ ضعیف ماں باپ کی دیکھ بھال نہ رکھنے والے سرکاری ملازمین کی تنخواہ سے 15% رقم کی کٹوتی کی جائے، وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے پیش کی تجویز۔ اسرائیلی فوج کی غزہ پر شدید بمباری جاری، 95 فلسطینی شہید، غزہ جنگ بندی کے دباؤ میں اضافہ، نتن یاہو وائٹ ہاؤس کا کریں گے دورہ۔ امریکی صدر ٹرمپ نے شام پر عائد پابندیاں ہٹانے کا حکم جاری کر دیا، بشار الاسد پر پابندیاں رہیں گی برقرار۔ نیوز ایٹ 4 میں بس اتنا ہی۔ اعظم علی خان یوسف زئی کو دیں اجازت، خدا حافظ۔